آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 223 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں اس آیت کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل 222 نمبر آیت میں خواتین کے ایام مخصوصہ کے حوالے سے بات ہوئی۔ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے خصوصی ریلیشن جو ہے سیکس ریلیشن اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم اپنے اس دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، شب و روز بسر کریں، تو ہر ایک عمل پر اگرچہ وہ ہماری خواہش ہی پوری کیوں نہ ہو رہی ہو، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر رکھا گیا ہے۔ یعنی اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا دین ہے کہ خواہش اپنی پوری کرنی ہے، بھوک اپنی پوری کرنی ہے، تن اپنا ڈانپنا ہے، لیکن اِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْحَهُ أَجْرٌ كُلُّ، سونا بھی جاگنا بھی ہر ایک چیز کیا بن جاتی ہے؟ اجر بن جاتی ہے، بشرط یہ کہ اس کو دین کے احکامات کے مطابق کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو طریقہ کار بتایا ہے، محترم بھائیو، حیا کی باتیں اس میں ذکر کی ہیں، گندگی سے، ناپاکی سے، پلیدی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، صاف ستھرا پاک صاف رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو پھر صفائی کو پسند کرو، صاف ستھرے رہو۔ اور اب مزید جو ہے اللہ رب العالمین نے اسی ریلیشن کو، یعنی جو ہمارا میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، تعلق خاص مخصوص تعلق، اس کو اللہ رب العالمین نے ایک اور تشبیہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، تمہارے لیے کھیتی ہے، تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ یہ ہے محترم بھائیو بہترین تشبیہ۔ فرمایا فَأْتُوا، پس آؤ تم، حرثکم، اپنی کھیتی میں، اَنَّا شِئْتُم، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ وَقَدِّمُوا، اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، اپنے لیے کچھ سامان آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّکُم، کہ بے شک تم، ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو، اس اللہ سے ملنے والے ہو۔ لہٰذا کوئی بھی جو عمل کرنا ہو، اس بات کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے، بشارت سنا دے ایمان والوں کو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ فَأْتُوا، پس آؤ تم، حرثکم، اپنی کھیتی میں، اَنَّا شِئْتُم، جس طرح چاہو۔ وَقَدِّمُوا، اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنے آپ کے لیے، کچھ سامان یعنی اولاد کی شکل میں اپنے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بناؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّکُم، کہ بے شک تم، ملاقوہ، اس سے ملاقات کرنے والے ہو، ملنے والے ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں۔ محترم بھائیو، ہمارا جو آج کا یہ سبق ہے، اس میں ایک تو بیویوں کے ساتھ بندے کی جو فرینکنس ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ خاوند اور بیوی کا جو معاملہ ہے یہ سمجھ لو کہ اس قدر حساس ہے اور اس قدر فرینکلی ہوتا ہے کہ دوسرا تیسرا کوئی بندہ اس کے اندر حائل نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں انسان سے کچھ شہوانی حرکات بھی ایسی سرزد ہو جاتی ہیں جو حیوانیت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کی روک تھام کے لیے، اور کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے ہماری زندگی کی کتاب ہے، ہماری زندگی کی
किताब है, लिहाजा इसके अंदर हर वो अमल और हर वो काम जो हम अपनी ज़िंदगी में सर अंजाम देते हैं, अगरचे वो हमारी शहवत के मुतालिक ही क्यों नहीं है, उसके मुतालिक भी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर हिदायत मौजूद हैं। यही इस किताब की मोहतरम भाइयों कह लें कि बहुत बड़ी खूबी है। तहारत और पाकीज़गी से लेकर मोहतरम भाइयों ज़िंदगी के तमाम मामलात वो इस किताब के अंदर बयान हुए हैं। ये हमारे दीन की खूबी है। और बाज़ औक़ात हम जो है बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ये क्या, अल्लाह की किताब में ऐसी बातें शुरू हो गई, हदीस के अंदर ऐसी बातें शुरू हो गई। तो इस पर सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मुझे याद आ गया कि एक यहूदी ने उनको ना बतौर तनकीद ये बात कही कि चंगा नबी तुहाडा जे तुहानू मुस्तंजे दा तरीका भी सिखांदा है, हाँ जी, जो तुहानू मतलब पेशाब पखाने के तरीके भी बताता है। तो उन्होंने वो उनसे कंफ्यूज नहीं हुए, बल्कि सीना तान कर ये बात कही कि ये अल्लाह ताला का खास फजल है और हमारे दीन की सिफ्त और खूबी है कि हमारा नबी हमें तहारत और पाकीज़गी के तरीके भी सिखाता है। समझ आ रही बात की? तो मोहतरम भाइयों, ये कोई सेक्स एजुकेशन की किताब नहीं है, अलबत्ता इस जज्बे को अच्छे तरीके से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के हवाले से और नस्ल इंसानी की बका के हवाले से जो राज इसमें थे, जो हिकमत इसमें पिन्हा थी, उसको कह ले के अच्छे तरीके से बयान किया गया है ताकि इंसान की हर वो जरूरत पूरी हो सके। तो इस एतबार से फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती की मानद हैं। तो मोहतरम भाइयों, खेती क्या होती है? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि खेती के अंदर बंदा जो है वो तुखम रेजी करता है, बीज डालता है। समझ आ रही बात की? तो उसका ये यानी आइंदा फसल लेने के लिए, तो अब साफ ज़ाहिर है खेती यानी बीज तो वहां डाला जाएगा ना जहां पर वाक़यातन बीज की परवरिश होनी है। तो इसमें इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रास्ते हैं, एक दुबर है और एक फरज है। जो फरज है मोहतरम भाइयों वो इंसान के इस्तेमाल करने की जगह है, दुबर जो है वो पखाने की जगह है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पखाने की जगह पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है, इसके ऊपर लानत फरमाई है। क्या फरमाई है? लानत फरमाई है। और जो फरज है, जो वाकई शहवत की जगह है, उसको के अंदर अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, इसको जो है जायज करार दिया गया है। और तशबीह दी गई निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती की मानद हैं। यहाँ पर जितना हल चला सकते हैं, यहाँ पर जिस कदर जो है वो आप लज़्ज़त ले सकते हैं लें, इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, दुबर के अंदर हराम है और ओरल सेक्स जो कि आजकल की बड़ी आम तालीम है, और मोहतरम भाइयों नेट खोलने और जनाब दीगर चीज़ों में वहाँ पर सब कुछ मिलता ही ये है। और जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर तो यही चीज़ें हैं। तो भाइयों याद रखिए, दुबर के अंदर जिमा ये भी हराम है, और ओरल सेक्स के नाम पर मोहतरम भाइयों जो चीज़ इस वक्त जो है लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए। और ये भी एक तरह की हैवानियत है, इससे भी जो मुहज़्ज़ब दुनिया है वो इससे भी किनारा कशी इख्तियार करती है, इससे भी बचने की कोशिश करती है। इसके अंदर भी मोहतरम भाइयों जो है कह लें कि निरी निजासत है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। फरमाया फातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, ये बात कि तुम जहां से चाहो अपनी मर्जी खेती के अंदर आओ, इसका मतलब क्या है मोहतरम भाइयों? इसका मतलब ये है कि आप पोजीशन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। पोजीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन जगह एक ही होनी चाहिए। अन्ना यहां पर ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मकान दोनों के लिए आया है। अन्ना शिअ्तुम, ठीक है, यानी वक़्त भी कोई मुतय्यन नहीं है, दिन रात इसके अंदर भी कोई तयीन नहीं है। जिस वक़्त दिल चाहे ख्वाहिश बने उस वक़्त जो है मुखावत और बीवी आपस में एक दूसरे से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है, पोजीशन का भी कोई फर्क नहीं है, किसी भी आसन के ऊपर हो सकते हैं। क्योंकि यहूद के यहाँ एक बात मशहूर थी, जैसा कि जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस है, यहूद कहते थे कि जब औरत से उसकी पिछली जानिब से जिमा किया जाए, यानी उसको एक दूसरे स्टाइल से जो है सामने की बजाय पिछली जानिब से, यानी हो तो फरज के अंदर ही, दुबर में नहीं, पखाने की जगह नहीं, लेकिन पिछली साइड से, तो बच्चा भैंगा पैदा होगा।
یعنی اس کی جو پوزیشن ہے اس کو جو ہے ایک ہی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ استعمال کرنے کا ان کے ہاں رواج تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کو کھیتی کی مانند قرار دے کر پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی، لیکن موضع یعنی جگہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہونی چاہیے۔ تو احادیث میں دبر کے اندر جو ہے لذت حاصل کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورت کو اس کی دبر پر استعمال کرتا ہے، پخانے کی جگہ کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک اور چیز میں آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بلین ہے، ہمارے اوپر خاص کر ایک بہت بڑا بلین ہے، اور یہ بلین پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے۔ یہ پچھلے دنوں جب ہم یہ مکمل جو کلاس ہوئی ہے نا، جس کے اندر باو مظہر علی صاحب اور اس طرح سے اقبال صاحب اور دیگر لوگ جس کے اندر تھے، تو جب یہ کلاس ہم نے شروع کی تھی کوئی آج سے 5 سے 6 سال پہلے، تو اس وقت آپ کے اس علاقے کے بڑے بڑے، میں اب نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے مولویان جو ہے وہ ان کلاس کے لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو متنفر کرتے رہے، باقاعدہ طور پر یہ میں بات دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کو باقاعدہ طور پر متنفر کرتے رہے کہ جناب یہ کیا شروع کر دیا تم نے، یہ قرآن یہ تو پڑھاتے نہیں ٹھیک ہے، ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کے تو اعمال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ان جتنے بھی اعتراضات تھے ان میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ یہ لوگ عورتوں کو دوئیں پلوں استعمال کر دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ ہمارے اوپر بہتان ہے، سراسر بہتان ہے۔ ابھی آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے اور میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ جو بہتان ایک دوسرے کے اوپر ایسے خواہ مخواہ لگانے ہوتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان لگانا یعنی کبیرہ گناہ کے اندر ہے، اس کے اندر ہے کبیرہ گناہ کے اندر ہے جو بندہ کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے۔ تو اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا بندہ ہے، اور واقعی ہوگا بھی صحیح، باو مظہر علی صاحب نے تو باقاعدہ طور پر اس بات کو جو ہے ان کے سامنے رکھا، اور بعد میں انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ جب پڑھ لی تو اس کا اظہار کیا کہ میں ڈر گیا تھا، کنفیوز تھا، پریشان تھا ان کی باتیں سن کر، لیکن اب یہ آیت میں نے خود پڑھی ہے، اس کی تشریح آپ سے سنی ہے، لہٰذا میرا وہ سارا ڈاؤٹ جو ہے وہ نکل گیا کہ وہ لوگ بہتان ہی لگا رہے تھے، جھوٹے تھے، ان لوگوں کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو بھائیو ہمیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ اس علاقے کی کریم ہیں، اس علاقے میں جو ہے آپ الحمدللہ برے کو برا کہہ سکتے ہیں، اچھے کو اچھا کہہ سکتے ہیں۔ تو بھائیو اچھے کو اچھا کہنا چاہیے جو اس کا حق رائٹ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، بہترین سرمایہ ہے، بہترین سرمایہ ہے۔ بیوی سے صحبت کے وقت دل کے اندر یہ دعا، یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نیک اولاد عطا فرمائے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ نیک اولاد عطا فرمائے، یعنی صرف خواہش ہی پوری کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اولاد کا حصول بھی کیا ہو، یہ بھی تمنا کے اندر ہو، تاکہ اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ یہ نیت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ صرف جو شادی بیاہ یا نکاح جو ہے یہ محض تفریح نہیں ہے، محض تفریح نہیں ہے، محض جو ہے وہ چند دنوں کا میلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک بڑا خاص پرپز اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا، اور وہ ہے اولاد کا حصول اور صدقہ جاریہ بنانا اپنے لیے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے، خواتین کے حقوق، مردوں کے حقوق، اور اسی طرح سے باہم ایک دوسرے کے حقوق، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا حقوق پامال نہ ہونے پائیں بھائی، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، وَاعْلَمُوا یہ علم سے ہے، کس سے ہے؟ علم سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ کہ بے شک تم ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو، اس سے ملنے والے ہو، لہٰذا تمہارے سامنے عمل کرتے ہوئے اس عمل کی حیثیت، اس عمل کی ویلیو، اس عمل کا مقام تمہارے سامنے ہونا چاہیے، کہ اور یہ بھی تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حاضری ہونی ہے، کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو، اور اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا یا کیسے کیا، تو محترم پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ لہٰذا یہ تصور کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، یہ تصور ہر بندے کا ہونا چاہیے، اور اس حساب سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ملاقات ہو تو ہم سرخرو ہو جائیں۔ اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہونا چاہیے،
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہو، وہ اللہ سے ملے، احب اللہ لقاءہ، پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، تمنا ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے میں تو ہونے یاد کرنے لگا ہاں تو اللہ فون آ گیا، میں تو ہونے خیال تو اللہ کیتا ہے تو اسی میرے سامنے آ گئے، ایسے ہوتا ہے نا۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ دونوں طرف سے کنیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے، دونوں طرف سے کنیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے، دونوں طرف سے یاد جو ہے وہ جب سگنل ملتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے، یا اس کی کال آ جاتی ہے یا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو بندہ اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ کو بھی اس کے ساتھ ملنے کی کوئی جو ہے خواہش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو منہ لگانا نہیں چاہتا۔ تو محترم بھائیو، اللہ سے ملاقات کا یقین اور اس کی تمنا محترم بھائیو یہ ہر بندے کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنا دو، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری دے دو، خوشخبری سنا دو۔ اور یہ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ دونوں جہانوں کی خوشخبری ہے۔ محترم بھائی یہاں پر صرف جو ہے مومن کا لفظ استعمال، بشر المؤمنین، مسلمانوں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ مسلمان اور مومن کے اندر ایک فرق ہے بنیادی طور پر۔ ہاں جی، کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کبھی اس کے اوپر آپ نے غور کیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ بہت سارے دیگر فرق ہیں، میں ایک مختصر سا فرق آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ بھی میں نے ایک طالب علم سے سیکھا ہے۔ محترم بھائیو، کہیں سے بھی بندے کو کوئی اچھی بات ملے تو اس کو سیکھنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم استاد ہیں تو ہمیں سب کچھ پتہ ہے، نہیں، آپ کو یہ بات کسی طالب علم سے بھی مل سکتی ہے۔ تو سیکھنے کا مرحلہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں نے ایک دن کلاس میں 10th کلاس تھی غالباً، اس کے اندر جو ہے ڈان سائنس کالج میں بات کی بچوں سے کہ مومن اور مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو بہت سارے فرق میں اصطلاحی اور اس طرح سے بتانے لگا، تو ایک موٹا سا فرق ایک بچے نے بتایا، کہتا ہے مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، یعنی صرف اللہ پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے نہیں رکھی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے بس کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، نہیں محترم بھائیو، یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے، جو اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے مومن۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنا دیں، خوشخبری دے دیں، کن کو؟ ایمان والوں کو، مومنین کو۔ تو میں نے اس جمعہ کے اندر بھی یہ بات ذکر کی تھی، ایمان کے فائدے، ایمان کے فائدے ذکر کیے تھے۔ تو ایمان کے جو فائدے ہیں محترم بھائیو، ان کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ خوشخبریاں، بشارتیں کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، کسی اور کے لیے بشارتیں نہیں ہیں، صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو بھائیو ہم اپنے آپ کو ایمان کے لیول پر لے کر آئیں، اور سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان کے اندر فرق کیا ہے۔ فرمایا وقالت الاعراب آمنا، عربی دیہاتی لوگ جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، وہ آ کر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے تم اسلام لائے ہو، تم ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، ابھی تو تم صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، لہذا اتنے بڑے دعوے نہ کرو۔ تو بھائیو ایمان اور اسلام کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے، مومن اور مسلمان کے اندر فرق ہے۔ اور میں اگر اس فرق کے اوپر دیکھوں تو بھائیو ہماری میجارٹی جو ہے وہ صرف کیا ہے؟ مسلمان ہے، صرف ہماری میجارٹی مسلمان ہے، یعنی کلمہ پڑھنا، وہ ایک کہہ لے کہ جو بڑا دائرہ ہے نا، اس دائرے کے اندر داخل ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اس دائرے کے اندر کیا ہو گئے ہیں؟ داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی ایمان کی وہ پختگی نہیں ہے، اعمال کی وہ پختگی نہیں ہے، جو اعمال کے اندر پختگی آتی چلی جائے گی ویسے ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا ہوتا جائے گا؟
بڑھتا چلا جائے گا اور ہم مومنین کی صف میں لسٹ میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان والوں کی لسٹ میں شامل فرمائے، مومنین کی لسٹ میں شامل فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کے موت سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔